عدل کریں تے تھر تھر کم. پچھلے کہندے سن اچیاں شاناں والے، تے وہ نویں کی کہندے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. کتھے جائیے ویسا، کتھے جائیے. میاں محمد بخش جیسی شخصیت کہہ رہی ہے اینڈی سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کھڑے پر اوس تا جانی جس دا توڑ چڑھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پتر اتھے تے تھوڑی جی تیز ہوا چلدی سی، حضور مسجد چ آ جا تھوڑی جی بات. اسی تو انجوائے کرن گڈیاں لے کے بڑھیاں بٹھا کے باہر نکل جانے ہیں. یہ موسم بڑا سونا ہے، تھوڑی ہوا تیز چلنی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خوف کا یہ عالم تھا، مسجد آ جب کیا بنے کری سونے محبوب آئی تھوڑی جی تیز چلی. فرمایا نا تین تانوں نہیں پتا قوم عاد تے سمود تے عذاب اینجی آیا اس قدر اللہ کا خوف، کیونکہ نبی علیہ السلام کی معرفت کامل. کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے جو اللہ سے جتنا جاہل ہے، جو اللہ سے جتنا غافل ہے وہ اتنا دلیر ہے. جو اللہ کی معرفت میں جتنا مضبوط ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا. ابو بکر ڈرتے تھے، عمر ڈرتے تھے، عثمان ڈرتے تھے، علی ڈرتے تھے. کیڑا نہیں سی ڈردا؟ پتہ نہیں یہ فکریں کدھر سے لے لی ہم نے ادھر سے. ہاں جی کدھر سے یہ فکریں آئی ہیں اور بے خوفیاں وہاں حضرت سلمان فارسی وصال کا وقت ہے، جناب سعد ملنے کے لیے گئے. سلمان فارسی بھی شانہ والے اور سعد بن نبی وقاص بھی شانہ والے. وہ حضور کہہ رہے ہیں سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، اور حضرت سعد کے لیے کہہ رہے سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں. رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے. اور حضور خوش ہو کے فرمایا جاؤ لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. جرنیل سے ابھی ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جناب سعد بن نبی وقاص نے. اتنے بڑے امپائر کی دھجیاں بکھیڑ دی جناب سعد نے، اتنے بڑے مجاہد. بیمار ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور تیمارداری کے لیے کون گئے ہیں؟ جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ. جب حضرت سعد بن نبی وقاص گئے تو سلمان فارسی رو پڑے. آپ نے فرمایا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ خوشی کی بات ہے، تم رسول اللہ کے پاس جا رہے، ابو بکر سے ملاقات ہوگی، عمر سے ملاقات ہوگی، عثمان سے ملاقات ہوگی، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ اور باقی اللہ کے رسول اس حال میں اس دنیا سے گئے وہ تم سے خوش تھے. تو جناب سلمان کہندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا سی سلمان اپنے گھر دنیا نہیں کٹھی کر، میں اس گل تو رون دیاں کہ نہیں دنیا کٹھی کر لئی. جناب سعد کہتے ہیں میں نظر ماری تے گھر وچ کی ہی صرف ایک بالٹی، صرف ایک اینا تقوی کہ وہ ہوئی کہ اے بھی نہیں سی ہونی چاہیے. جناب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت داؤد طائی آئے، آگے کہتی حضور کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا داؤد تو خود زاہد زمانہ ہے، میں تجھے کیا نصیحت. حضرت داؤد طائی کہنے لگے حضور فرزند رسول آپ لازم ہے ہم جیسوں کو نصیحت فرمانا. امام جعفر صادق رو پڑے، فرمایا میں تو خود اس بات سے خوف زدہ ہوں کل میں نانا جان کی بارگاہ میں جاؤں اور نانا جان یہی نہ کہہ دیں جعفر تو نے میری سنتوں کو کیوں چھوڑ دیا. اور اسی انہاں نوں کیڑے راہ پا چھڑیا، اسی انہاں نوں کیڑے راہ پا چھڑیا. داڑھی ایناں دیاں نہیں پھر بھی نہیں ڈردے، سروں ہیں ننگے نے پھر بھی نہیں ڈردے، لال رام دی تمیز نہیں پھر بھی نہیں ڈردے، صلہ رحمی نہیں پھر بھی نہیں ڈردے، قطع تعلقی ہے پھر بھی نہیں ڈردے. وجہ شعر و شاعری ہے جیڑا آندا ہے حضرت آندیاں بکسا شعراں دا پر لے آندا ہے حضرت، اور دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر. وہ اللہ کے بندوں کو 3 آیتاں قرآن دیاں یاد کر. اسی مدرسے دیاں دالاں بھی کھادیاں، ڈنڈے بھی کھادے، نقیبہ کوئی کورس نہیں، کوئی کورس نہیں نقیب کا. چلو ایک رنگ بن گیا، میں نہیں کہتا بن گیا رنگ. اور یار کو 3 آیتاں قرآن دیاں یاد کر لو، جاندیاں کو 10 انہاں سنا چھڑیا کرو، کو 5 انہاں سنا چھڑیا کرو. دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر. اور حضرت یاد رکھنا یہ محفلیں کروانے والے بھی اور محفلوں میں آنے والے بھی، یہ یاد رکھنا. کل مالکہ نو جواب دینا جا کے، جو مالکہ نے پوچھنا ہے اور یہ کیا رب کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ ایک بلایا، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے 10 بلا لیے. یہ جواب دینے نہیں جا کے، میں بھی دینا ہے تو تسی بھی دینا ہے. کرانا لے ہو مجھے بھی پوچھو گی اور تو گنگا شیطان کیوں بنا رہا؟ محفلوں میں ہمارا کلام ہی نہیں تھا.
حضور فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. یہ مصباحی کو بھی پوچھو نہیں ہو گنگے شیطان تو کیوں چپ رہا, تو کیوں نہیں بالا؟ تلاوت لی بندہ, ایک قرآن سنان لی بندہ, تے بندیاں دے کلام لکھن لی بندے, اور جڑا اللہ دا کلام پڑھن لی بندہ بلایا جاندے نو پہلے کہہ دیتا جاتا ہے 15 منٹ تو تے جانا. اور پھر حضرت صاحب تہاڈے بھی نویں نویں جڑے نوٹ نے وہ بھی قرآن پڑھن والے واسطے ہے, تہاڈے بھی جڑے نویں نوٹ نے وہ بھی یہ ساری باتیں ہونی ہیں. قرآن ہے نا, حضور فرمائیں گے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا, سورہ حشر کی آئے, انہوں نے قرآن چھڑیا قرآن. او اللہ دا واسطہ واپس آؤ پتر, لیاؤ ساڑے سٹیجاں دے جو ٹر گیا ہے درسا, علم لاؤ, علماء لاؤ اپنے سٹیجوں, علم مضبوط کرو, علماء کو مضبوط کرو, تاکہ حضرت جدو ہے لوگ جانے ہیں کچھ لے کے جانا. اس لیے حضرت بس محنت نہیں نہ کوئی بھی توجہ نہیں ہے, مادیت پرستی کا غلبہ ہے, ساری توجہ اسی کی جانب ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے حضرت, فی لوح محفوظ لکھا جا چکا ہے, قلم اپنا کام کر چکا ہے. لیکن ساری توجہ نہ پیچھے بھی کہہ کے آئے ہوں, سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے, صبح سے گھر سے نکلے ہیں, اس کے بعد 2 سبق اور سنانے ہیں, تو ہزاروں لوگ ملے, بات پھر ہوئی گھما پھر آ کے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو, یہ پیسے ہو جا. تو میں پھر سارے انہوں کیا جی آئندہ ہوندا تے تینوں کانوں دسنا ہی میں آپ ہی نہ پڑھ لیندا, جی کوئی آئندہ ہوندا تے تینوں کانوں دسنا نہیں میں آپ ہی پڑھ لینا ویر, کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں ہے سارے, یہ مالک دیاں ونڈاں نے, یہ مالک تیرا ہی, تیرا میرا کام مالک دی رضا تے راضی رہنا. علماء بیٹھے ہیں, میرے مولا مرتضیٰ, میرے مولا مشکل کش, ساری زندگی اپنا مکان نہیں بنا سکے, اور یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتے تھے, بنایا ہی نہیں ہے. جی وہ میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے پاواں. خلیفہ تھے لیکن کوفہ کے بازار میں تلوار ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا. توجہ ہی نہیں کی, توجہ ہی رسول یا حسین نہیں, توجہ ہی نہیں کی. ہوتا ہے نا کبھی کو وظیفہ پوچھا ہو, سونے پاک محبوب کوئی بلکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ ایک روز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول کو نصیحت فرمائی, تو نبی علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا قر ربی اللہ ثم استقیم, علی کہہ کہ میرا رب اللہ ہے, پھر عدت پکا ہو جائے اللہ بھائی. تو دکھ یہ ہے کہ تھے اللہ ہے ہی کوئی, نہ کو پوچھتا ہے اور نہ ہی کوئی, بلکہ میں تو پیچھے ہمارا کام ہے جی وہ سٹیجوں سے وہاں پڑھتے ہیں جی, اب تو سٹیجوں پہ بھی کوئی نہیں, اللہ چلا گیا ہے اور رسول پاک جانے والے ہیں. بمشکل ہمارے نعت خواہ ایک نعت پڑھتے ہیں, بمشکل, وہ بھی پتہ نہیں انہیں 2015 دے اینڈ تے چھڑ دینی پڑھنی کہ 2026 دے شروع چھڑنی ہے, پھر سدھی منقبت حضرت علی ہوں ان کو سوٹیوں سے مارے ہیں, ان کو نکال دیں معافیوں سے, اور بے شرمو یہ کیا ہوگا محبوب دنا ایک باری تے ساڈا بس مولا علی کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نیم رافضی نہ ہوتے, صرف ایک, اور کئی محفلیں ایسی بھی دیکھی, لیکن کیونکہ حضرت حالات اتنے سخت ہیں, بولے کیڑا, وہ بولے ہیں نا فیض الفضل, پہلے پیر طریقت رہبر شریعت جی حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب وجواں شریف, لیکن بولے نے نہ پیر رہے نے, نہ طریقت رہی ہے, نہ رہبر رہے نے, نہ شریعت رہے, سید بھی نہیں رہے, سادات بھی مشکوک ہو گئے, ان کی بن گئے نے مولوی فیض الحسن. کون ہوں سے میں جاندی کہ بلے شاہ نے کی آکیا سی, سچا کانتے پامبڑ بل دے, کیڑا حضرت ویلنے چ بان دا, دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام ایک صرف پڑھ دے, اگر کسی کو شک ہے میرے ساتھ آ کے کہیں محفلیں دیکھ دو, بمشکل ایک پڑھ دینے نبی علیہ السلام,
ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੂਥੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਪੜਨ ਡਏ نال ہی حضرت صاحب کیونکہ ماحول اس طرح کا بنا دی ہے بچے بیچارے ہمارے سادہ ہیں کہ مجھے ایسا بندہ بھی ڈرتا ہے بولتے ہوئے کہ نال فٹ نہ لگ جانا جی بغض علب ہے اللہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے اکھاں ہی نہیں کھول دے کیوں کیونکہ محبوب نہیں آن رہے اکھاں نہیں کھول دے کیوں محبوب نہیں آن بابا بھی ہیں جناب ابو طالب اماں پاک بھی ہیں فاطمہ بنت لیکن اکھاں کھول دے پہ کیوں محبوب نہیں آ یہاں تک کہ سب نے فیصلہ کر لیا کہ بچہ نبینہ ہے بچہ نبینہ نبی علیہ السلام تشریف لائے پتہ لگا مبارک دینے گئے لیکن آگے سے جواب کیا ملا ٹھیک ہے خوشی ہے بچے کی پیدائش کی لیکن دکھ یہ ہے کہ بچہ نبینہ ہے اکھاں نہیں کھولدا فرمایا دیو ساڑی چولی نبی علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو اپنی گود میں لیا پاک علی نے آنکھیں کھول دیا پھر پوچھا بھی تھا پوچھا علی اکھاں نہیں سو کھول دے عرض کیتی محبوب ایسے نہیں سا کھول دا چاہنا سا اکھاں کھولنا تے سارے تو پہلے محبوب ویکھاں حضرت یہ پاک علی کی فضیلت ہے حضرت اکھاں کھولیاں تے سارے تو پہلے اپنا محبوب ویکھ اسی تے پڑھنے ہیں نا انہوں نے کیتا بھی یہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا ہے پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن بس حضرت عجیب و غریب اللہ تو گیا حضرت پوری محفل گزر جاتی ہے کوئی اس کا نام نہیں لیتا نہ نقیب کے پاس اس کے لیے کوئی شعر ہے نہ خطیب کے پاس اس کے لیے کوئی شعر ہے اور نہ ہی نعت کہاں کے پاس اور دکھ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ لکھا کچھ نہیں لکھا سب کچھ ہی پڑھتا کوئی مثلا نگر اعظم چشتی صاحب نے یہ لکھا ہے نا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تو اعظم چشتی نے نہیں لکھا اعظم چشتی صاحب لکھتے ہیں ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلا ادھر کہندے نے اجے تو میرا محبوب نہیں پھر تھا اور ایتھے کی کہندے نے ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جا بھئی پاک ہے نا اللہ دی ذات ہے نیشا جہتاں تو سمتاں تو پا آن تو جان تو پا جسم تو منہ تو اونٹ تو اکھاں تو والاں تو پا آدم چشتی نے کڑی سونی حمد لکھی ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلائی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے رات کا وقت ہے اور اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے آگ لوگوں نے سمجھیا شاید ترے لگی ہے سینہ سڑدا پیا ہے تے مائی صاحبہ دے کار پانی کوئی نہیں عورت ذات ہیں کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ نہیں اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کوئی پانی لا دے سارا محلہ اٹھیا اور حضرت رابعہ واسطے پانی لین ٹر گیا یہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ جو رازداروں میں سے تھے انہوں نے کھلار لیا یا کتے چلے تو مائی رابعہ اونچی اونچی کہن رہی ہائے پیاس تو آپ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ چلے ہو یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھ جائے اے وہ دید دی پیاس ہے دید نہ لی بجھے گی ہے انڈٹھیاں جدی تانگ دل لیکن دکھ ہے پتر آج ہمارے سینے اس تانگ سے محروم کیونکہ گفتگو کوئی نہیں بچے نام ہی نہیں لیتا اس کا کوئی بھی ہے کوئی نام ہی نہیں لیتا اس لیے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے لیکن حضور نبی علیہ السلام نے کیا رنگ بھرے تھے صحابہ میں حضور کو پوچھتے ہیں سونی محبوب ایتھے تے دوں اکھیاں نال اللہ نو ویکھنا آپ دا خاصا ہے جنت بھی اپنے اللہ نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں گے کیونکہ ہے سی نا اندر فی ہے پوچھتے بھی ایتھے پوچھتا ہی کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایسا عجیب معاملہ بن گیا جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سارے تو وہ تھا نا تاڑا لینا آج ہی ہے نہیں آج کر لیا ان کو بھی بعد میں کیا حکم ہے
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جو کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب تو بڑا ذکر کوئی رہا ہے جو کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب وال دوڑو. جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کوئی مولانا گفتگو کر رہے تھے، جناب سیدنا سری سکتی جو کہ حضرت جنید کے شیخ ہیں، آپ گزر رہے تھے، مولانا کی آواز کان میں پڑی تو آپ تشریف لے آئے. حضرت کے ادب میں مولانا ممبر شریف سے اٹھ گئے اور عرض کی حضور آپ گفتگو فرمائیں. ادھر ہی کھڑے رہے اور فرمایا مولانا ان کو اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سنائیں، ان کو بس اتنا بتائیں کہ قیامت کے دن تمہارا رب تم سے یہ پوچھے گا بندیا سارا کچھ تے تیرے لئی سی، تو کدے لئی سے یہ نام کوئی نہیں لکھن والے نے سب لکھے انڈٹھیاں جدی آنگ دلان اتے بن ملے ہوں جدی ہاری. شابہ نے عرض کی تھی سونے محبوب جنت چی اپنے رب نو ویکھاں گی کہ نہیں ویکھاں؟ چند چڑھیا سی، نبی پاک علیہ السلام نے توجہ دلوائی، فرمایا میرے صحابہ چند ویکھ دے پے؟ عرض کی تھی جی سونے محبوب. فرمایا جی میں چند ویکھ دے پے ہو جنت چ اپنے رب نو ہی ویکھو گے، ہے اپنے رب نو ہی. لیکن بس ہمارے سینے اس شوق سے محروم ہیں، ہمارے سینے اس شوق سے محروم. واہ اقبال تیری ذوق تے قربان جاواں، کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اگر تھار شیر مزے والا کہتے کیا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اقبال کو جنت کا پتہ نہیں تھا. اقبال نے سورہ رحمان پڑھ رکھی تھی، اقبال کو پتہ تھا حور مقصورات فی الخیام. اقبال نے بڑی دیداری اقبال نہیں چاہیے تھا کہ کیا ہے تیری طلب، کیا ہے تیرا ذوق. تو اقبال کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا. جنت جی ہے ہی نعمت ہے، نعمتوں کا انبار لگے، لیکن دو نعمتیں جنت میں، ایک اللہ دا دیدار اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام دا مبارک ساتھ. لیکن یہ ہے کہ بس میں کسی کی بات نہیں کروں گا پتر، میں ناکام رہا ہوں. آپ کے سینوں میں یہ شوق، میں ناکام رہا نہیں، میں کر نہیں سکا. لیکن اگر اپنے اسلاف کو پڑھیں قربان جائیے، ہے ہی ہو اپنا نہ ہی کوئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آئینہ دیکھنا سنت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور غوث پاک اپنے نانا پاک کی ایک سنت چھوڑ دیں؟ آپ بھی دیکھا کر. وہ خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کر دیں گے تو شیشہ تھلے ڈیگ کے ٹوٹ گیا. وہ تو اہم نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ شیشے. پہلے تو گھبرایا کہ جو غوث پاک شیشہ مانگیں گے تو کیا کہنا ہے، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا، جتھے چور بھی آئے تو کتب بن کے جائے. نہیں مانتا جیلم کا بجو تو نہ مانے، سانوں کی فرق پہنتا نہیں مانتا تھے بھائی، سانوں کی فرق پہنتا. بڑے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے تو ہم کیا اللہ کو بھی ماننا چھوڑ دے؟ بڑے دلائل رکھتے ہیں، وہ بھی ہے. اللہ دا شکر ہے اسی منن والے ہیں، اور اللہ سانوں منن والا ہی رکھے. اللہ سانوں منن والا، اللہ سانوں منن. وہ حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا، وضو فرما کے آپ نے کیا وہ بھائی شیشہ کتھے ہے؟ شیشہ تو ٹوٹ گیا. تو انہیں نہیں کہندا کہ حضور میں صفائی کرن لیا تو ٹوٹ گیا.
ورز کرتا ہے از قضا نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ایسی ٹوٹ گیا۔ حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فی الفور مصرع ملایا، ورز کرتا ہے از قضا نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار انہوں یاد کریں گے لیکن بس یہ وہی تھے بچے۔ میں تو پھنسا ہوا ہوں، جہاں کہیں تقریر کرنے جاؤں چوری چوری فلیکس دیکھتا ہوں، پلا میرا نام تلے ہے کہ تلے لکھیا، یہ وہی دا نظرت۔ میں تو گلاں چوری کیتیاں نے کتاباں وچ، ابھی مجھے بھی یہ حال نصیب ہوا، یہ وہی تھے۔ میں تو پیا چوری چوری ویکھنا، نہ اتنے ویکھے نہ تلے، میرے نا دے نال درویش خطیب لکھے ہے کہ نہیں لکھے، جدی میں نو بھی نہیں لگی ہے۔ میں تو خود بیمار ہوں، دکھ یہ ہے کہ اب علاج کون کرے گا امت کا، جنہیں علاج کرنا سی وہ آپ بیمار ہے، وہ خود تشنع اور خود پسندی کی بیماری میں پھنسا ہوئے، کون نکالے گا امت کو؟ کوئی خود نو تیار ہی نہیں ہے، کوئی اپنے آپ چھری پھیرن نو تیار ہی نہیں ہے۔ میں، میرا نام، میری سیٹ، میرا عہدہ، وہ چلیا جنہاں لی کام کرنے ہیں، وہ سارا کچھ ہی ویکھ دے نے، تیرا کام بھی ویکھ دے نے پہ، سارا کچھ ہی ویکھ۔ وہ بابا جی خادم حسین ایویں نہیں حضرت صاحب نام، کوئی گل ہوندی ہے تو نہ ہو، مالکان کو گل پسند آندی ہے تو نہ ہوندے نکو۔ بابا جی صاحب اب خود بابا جی سناتے تھے، گرفتاری ہوئی، مقصد تھا بابے نو تھریڈ کرنا، بابے دے مقصد تو ٹالنا، لیکن کون ٹالے؟ جنہوں کھلارے انہوں نے ہوئے انہوں کو با سکتا ہے حضرت، جنہوں کھلارے مالکاں نے ہوئے کو با سکتا ہے حضرت، جنہوں دلیری مالکاں نے دیتی ہوئے کو ڈرا سکتا ہے انہوں نے حضرت۔ بھئی دلیری دیتی سی تے مولا مرتضیٰ کلے چارپائی دے سکون نہ دوتا ہی نظر، ساریاں امانتاں والے کیتیاں کہ علی جدیں جدیں ہیں دے کے آ جائیے، سارے بار تلواراں لے کے کھلوتے ہیں، مالکاں نے کھلارے ہیں، مالکاں نے انہوں مالک کھلارے انہوں دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ۔ بابا جی آپے کہندے نے وہ منو پھڑ کے پہ کھڑن تیران ہو کے افسر پوچھتا ہے، بابا سی تے تینوں ڈران آئے ہاں تے اتھے تے ڈر دا شائبہ بھی کوئی نہیں، بلکہ الٹا تو ہسن ڈے آتا ہے، کانوں ہسن ڈے ہیں؟ انہیں کہ ہسن اس گل تو ڈے ہیں مجھے دے واسطے تو کرن ڈے ہیں، ہو سکتا ہے شراب پی کے کتے ڈگے ہوئے، لیکن میں اس گل تو ہسن ڈے ہیں جنہ واسطے، جنہ دی وجہ نال، جنہ واسطے میرے نال ہے سارا کچھ ہون ڈے منو ویکھ دے نے بے حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ایویں نہیں حضرت صاحب، اللہ ایویں نہیں ہوندی حضرت، لیکن بس میں نہیں اشتہار چوں نکلن ڈیا باہر، میں اشتہار جی پتے ہیں نہ اتنے وے کہ نہ تھلے، اتنے تھلے چھڈو حضرت، بس ایس پاسے لگی اس پاک دربار سے ساڈا نام کتے ہے وے کہ نہیں ہے، باقی ہے صاحب کچھ بھی نہیں ہے، بڑے اشتہاراں والے آئے بڑے گئے، پوچھدا کوئی نہیں ہے، کیڑا اشتہار نکلدا سی حضرت بایزید دے دور وچ، اج بھی بایزید ہو حضرت صاحب، اس طرح دے لکھ کتے بھی آ کے بایزید تے پونکن، بایزید دی عزت کٹا سکدے این دے، اے کلا ہے نا لکھ کتے ہیں دے اور ہوئی ہیں، اور انہاں کتیاں دے منہ ایک نہیں، انہاں کتیاں دے منہ زبان بھی لکھ لکھ ہوئے، اور جنید تے پونکن ہے، جنید دی عزت کٹا سکدے، کیونکہ جنید نو عزت کسی انسان نے نہیں دیتی، اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہے۔ ایک جیب ہے نا دی، ایک جیب ہے جدے نال پونکدا ہے حضرت، ایدے منہ جو لکھ جیباں آ جان، اور اینا لکھ جیباں نال حضور غوث پاک تے پونکے، ایدا ککھ نہیں رہنا، غوث پاک دا نہ رہنا ہی رہنا، کیونکہ پتر انہاں نو عزت کسے بندے نے نہیں دیتی، اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہے، اتھے پتر عزت لبی ہے چل کے، نا اشتہاراں چ کی ککھ بھی نہیں، لیکن اسی نکل سکے نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، حضرت سفیان ثوری جیسی شخصیت آئیں، اور حضرت امام جعفر صادق نے کو بڑا قیمتی جبہ پایا تھا، نہیں رہا گیا، عرض کر دینے حضور ہے خاندان نبوت دا لباس نہیں، نانا پاک صاحب دی، بابا حسین صاحب کی، علی پاک صاحب کی،
جی امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی نہیں سونا نہیں لگتا پیا، خاندان نبوت نو ہے لباس جچدا نہیں. آپ نے بٹن کھول کے دکھائے تے تھلے بوری پائی دی، فرمایا سفیان اے جبہ لوکاں واسطے پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری اپنے یار علی بننی ہے تاں تھلے بننی ہے. کیا لوگ تھے، کیا اخلاص تھا. دھیان ہی صرف اللہ اور اللہ دے رسول ہے، دھیان صرف اللہ تے اللہ دے رسول. اے کون نہیں، اے کتھے نہیں، اے کنج نہیں، اے کیوں نہیں. بیٹا جن کا ہم نام لیتے نا میں ہم نہیں ملک بابا صاحب اللہ بابا صاحب کے جذب کا یہ عالم تھا. یہ لکھا ہے بابا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ درہم اور دینار میں فرق کیا ہے. بابا صاحب کے جذب کی یہ کیفیت تھی کہ بابا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ دن کیڑا ہے. بابا صاحب کی خدمت میں کو بندہ آیا آ کے عرض کرنے لگا حضور فلاں جگہ آپ کا ایک محب ہے، دیوانہ ہے، عاشق ہے، بڑا بیمار ہے، اگر آپ تشریف لے جائیں اور ایک بار اس کو دم فرما دیں. دم تو چلو آپ کے جانے سے اس نے ٹھیک ہو جان. آپ نے فرمایا پائی ٹور میں چلاں گا، باقی تو جڑے ملے تے گلی دا نال لینڈے میں نو دا نہیں پتہ کو. اس نے اس کی حضور بالکل ہی تو آپ کے قریب ہے اور آپ کو اس گلی کا نہیں پتہ. فرمایا سانوں دو ہی گلیاں دا پتہ ہے. انہوں کی تھی حضور ہو کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار کار جائے تے دوجی جڑی پھر یار کار واپس آئے. سانوں تیجی دا نہیں پتہ کوئی. نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. وہ لوگ ہی ہو، وہ اللہ والے لوگ. حضرت حارث محاسبی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کھلا جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. میں اکثر سوچتا ہوں اوے مصباحی کیسا سونا ویلا سی، وہ جدو پیر بھی پیراں نوں ملنے جاندے ہندے سن. ہن تے جنوں پوچھو کہندا ہے اس ٹائم سارے عہدے میرے ہی کول نے. غوث بھی میں ہی ہاں تے قطب بھی میں ہی ہاں تے ابدال بھی میں ہی ہاں تے مجدد بھی میں ہی ہاں. اور حضرت صاحب انہوں نے پڑھیے تھے رون آندا ہے کہ وہ کیسے لوگ. مؤذن ایک بزرگوں کو پڑھ رہا تھا، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے عاجزی کرتے تھے حضرت صاحب. ہیں جی کیا کہتے ہیں اپنے لیے؟ شرم سارم چوک من بندہ غلیظ. یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں کیونکہ میں بڑا غلیظ بندہ. شرم سارم چوک من بندہ غلیظ. یا حفیظو یا حفیظو. کس طرح وہ عاجزیاں کرتے تھے. خواجہ غلام فرید سٹارٹ ہینڈی میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. سارا کچھ کہہ کے پھر اپنے لیے کی کہندے نے میں تے کم تر، میں تے کم تر، میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. تلوار ہر ویلے اپنے آپ نو پھیرنی، ہر ویلے تلوار اپنے آپ نو کوئی معافی. کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیج، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. حضرت بابا صاحب حضرت خواجہ کو برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. امام اہل سنت مجددین دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کیڑا حضرت ایتھے آئے، کیڑا ایتھے آئے جی، ایتھے تے درویش کتی بنے ہیں. کیڑا ایتھے آئے بس ایتھے ہی آنا ہے. دیکھیے حضرت اللہ اور اللہ کا پاک رسول اور میرے درمیان جو دیوار آ گئی ہے، جو پردہ ہے، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی میں. جس دن ہے پردہ چوکتا تو پھر تسی فیصلہ آباد دے کسی بازار چ کھلو گے اچھی اچھی پہ نعرے مارنے نے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا بھی. لیکن کیڑا نکلے حضرت صاحب تو سٹیجوں پہ باتیں کچھ ہو رہے ہیں. اس لیے حضرت دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے اور وہ سارا کچھ ہمارے سٹیجوں پہ واپس آئے. پہلی محفلیں پڑھیں سنیں
تو ان کی محفلوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہر محفل میں کئی لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے، لیکن ان کی یہ جڑا جو ہے وہ اور پکا ہو کے جاندہ ہوتے تو میں اس دن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. لیکن دکھ ہے حضور کا مبارک فرمان نہیں سنایا جاتا، بلکہ الٹا ہی کی سنانے ہیں. لوکاں میں ڈرایا تے رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی کالی. جنہاں دا نام لے کے سنانے 3 واری کہنے نے تیاری کرو تیاری کرو تیاری، تے اسی انہاں نوں کہنے ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے. حضور کا فرمان نہیں سنا رہے، شعر سنا رہے. حضور خود 3 بار کہہ رہے ہیں، صحابہ کو کہے نا بھائی، حضور 3 بار کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری. اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے جب کسی قبر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے فرمان محبوب سنا تھا، شعر سنا اسی یہ ڈارے نے کلو کھولے ان کوئی ڈردا اے ڈر کھولے اسی ہے کسی حضور دا فرمان نہیں سنایا، اسی سنایا کہ شعر سنایا، اسی شعر سنا. حضرت حبیب اجمی جو مرید ہیں حضرت امام حسن بصری کے درس حدیث دے رہے ہیں حضرت، اور دوران درس حدیث پاک آ گئی مفہوم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. نالی رک گئے، اگلی حدیث نہیں سنائی. اگر یہاں اس کی تشریح میں شرح میں کوئی گفتگو فرمائی نہیں، رک گئے. کنی دیر روندے رہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. جب کیفیت پہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہوگا؟ اس کا لیکن ہے ڈر کھولے، شاعرہ نے ڈر کھولے کہ شعر لائے گئے، اسٹیجوں پہ قرآن لایا گیا. کیونکہ جو قرآن لے آئی ہے تو قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن کے اندر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج سارے مجرم. قرآن کیا کہتا ہے؟ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. لیکن قرآن نہیں، بلکہ کیا ہے؟ مینو روز حشر دا ڈرنا. صدیق اکبر جیسی شخصیت پر میں جنت دے 8 دروازے، کسی نو کسے جواز، کسی نو کسے جواز، صرف میرا ابو بکر ہے جنہوں ہر ایک جواز شان ہے، شان ہے. پر میں سب دا حق ادا کرتے. ابو بکر دا حق جب کسی چڑیا کو دیکھتے تو رو پڑتے اور چڑیا کو مخاطب کر کے کہتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو چشمیاں دا پانی پینی، تو درختاں دا پھل کھانی، تینوں پوچھیا نہیں جائے گا، تینوں سوال نہیں ہوئے گا. ابو بکر نو پوچھیا بھی جائے گا، ابو بکر کو سوال بھی. صاحب اسی تے سب کچھ کلوز کر کے انہاں دا ذہن بنا چھڑیا کہ بس انہاں نے جانا ہے اتھے مرسیڈیز گڈی لے کے فرشتیاں نے کھلوتے ہیں. جاندے ہیں پہلے حضرت مالا پانی گی تو انہیں کہنا دو چلیے کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہاں رسول پاک فرما رہے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی، حضور اپنے کو تو نہیں کیا کچھ، حضور فرما رہے ہیں جدو میری شہزادی پل صراط تو گزرے گی تو حکم ہوئے گا محبوب دی شہزادی لنگن لگی ہے نظر آ تل دیکھ. اللہ دے صاحب میرے لنگن تے انہاں دے لنگن چ کوئی بھی او مالک نہ، وہ جنتی عورتاں دی سردار نے، حضور دے جگرے مبارک دا ٹکڑا. بڑیاں شاناں میری ہے زبان انہاں دی شاناں بیان کرن تو کافر ہے، لیکن گزرنا اللہ انہاں دے گزرن تے میرے گزرن دی زمین آسمان دا فرق. لیکن گزرنا انہاں نے بھی صاحب جی انہاں نے گزرنا ہے تے سلیمان مصباحی کڑے باغ دی مولی ہے، لیکن اسی کچھ بھی نہیں، سب کچھ لپیڑ لپوڑ کے سٹیا اور سنایا انہاں نوں کی جہنم مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ.
گل ہوئی نا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اللہ قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں تو پورے کا پورا جائے گا, پورے کا پورا جائے گا. ایسے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں آپ سے بس گزارش کروں گا اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ, اپنے سٹیجوں پہ علماء کو لاؤ, اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ. اور سپیشل یہ جو سنی بیٹھے ہو بھائی علم سنن دا مزاج بناؤ. تسی کہندے ہو جو نماز لی بھی آکھنا ہے تو گا کے آکھو. میں حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے, حسن ہے, اللہ نے دیا ہے ہمارے خطباء کو, ٹھیک, لیکن حضرت ان ذرا دے جو باہر آؤ اور علم سن. جو جتنے میرے بڑے بیٹھے ہیں حضرت, جتنا ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف ہے مجھے بھی اتنا ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, اتنا ہی مجھے جو ان کو اس سے اختلاف ہے, جو ان کا عقیدہ ہے میرا بھی. لیکن میں گل کر لگا ہوں, وہ ویڈیو وغیرہ اس کی چڑھتی ہیں جناب, دنیا بیٹھی ٹھٹھاں دے ٹھٹ ہو دے سامنے, ہی کو شی کہتا ہے, شی کو ہی کہتا ہے, لیکن دنیا سن دی بھی. جے کتے ذاکر نائک سننی ہوں سننا سی سننی ہوں, کیونکہ مزاج علم سنن دا, گل سنن دا مزاج ہے ہی. کہندے جے سانو کو گل بھی آکھنی ہے تو یا حضرت کھا کے آکھو تو یا سلطان رہی آ رکھو. خدا کا واسطہ مزاج بناؤ اپنا, علم سنو. بڑے موضوع حضرت جو کتابوں میں منتظر رہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں سٹیجوں پہ لے جائے, ہے ہی نہیں. ڈھیر موضوع کھڑے ہیں, کچھ نہیں بچا حضرت تمہارا. اللہ گیا, حضور جانے والے, قرآن گیا, ذکر گیا, درود گیا, شب بیداری گئی, تہجد گئی, خاتمہ بالخیر کا خوف گیا. میں نے خود حضرت 92 94 95 میں بابے دیکھے, مغرب پڑھ کے ٹر جانا, شاہ لے آنا تے بابے نفل پڑھن ڈے نے سارے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا, بابے بھی ایڈے اللہ والے سن, گھر جاندے نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں ایک دن ساڑھے حاجی حبیب صاحب سن, میں ایک دن حاجی صاحب نے پوچھا, میں حاجی صاحب مغرب تو بعد کی پڑھتے رہتے؟ انہوں کہنے لگے 2 نفل قبر سے روشنی دے, 2 نفل قبر چ ٹھنڈک دے, 2 نفل جڑا نا قبر دی سختی دے, 2 نفل جڑا نا منکر نکیر دے, سوالاں دے جواب آسانی دے. کبھی یہ سوچ پائی جاتی, لیکن پھر کیا ہوا, شاعروں نے یہ سوچ ہم سے چھین لی. شاعرہ نے ساڑھے کو سوچا, دیکھو نا سوچ تھی تو میاں صاحب جیسی شخصیت لکھ رہے ہیں. عدل کریں تے تھر تھر کم, پچھلے ہے کہندے سن اچیاں شاناں والے, تے وہ نویں کی کہندے نے, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. کتھے جائیے ویسا, کتھے جائیے. میاں محمد بخش جیسی شخصیت کہہ رہی ہے اینڈی, سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کھڑے, پر اوس تا جانی جس دا توڑ چڑھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پتر اتھے تے تھوڑی جی تیز ہوا چل دی سی, حضور مسجد چھا جا تھوڑی جی بات, اسی تے انجوائے کرن گڈیاں لے کے بڑیاں بٹھا کے باہر نکل جانے ہیں. یہ موسم بڑا سونا, تھوڑی ہوا تیز چلنی, صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خوف کا یہ عالم تھا, مسجد آ جاوے. کیا بنے کری سونے محبوب آئی تھوڑی جی تیز چلی, فرمایا نا تین تانوں نہیں پتا قوم عاد تے سمود تے عذاب اینجی آیا سی. اس قدر اللہ کا خوف, کیونکہ نبی علیہ السلام کی معرفت کامل, کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے جو اللہ سے جتنا جاہل ہے, جو اللہ سے جتنا غافل ہے وہ اتنا دلیر ہے. جو اللہ کی معرفت میں جتنا مضبوط ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا. ابو بکر ڈرتے تھے, عمر ڈرتے تھے, عثمان ڈرتے تھے, علی ڈرتے تھے, کیڑا نہیں سی ڈردا. پتہ نہیں یہ فکریں کدھر سے لے لی ہم نے, جی کدھر سے یہ فکریں آئی ہیں. اور بے خوفیاں وہاں حضرت سلمان فارسی, وصال کا وقت ہے, جناب سعد ملنے کے لیے گئے. سلمان فارسی بھی شانہ والے اور سعد بن نبی وقاص بھی شانہ والے. وہ حضور کہہ رہے ہیں سلمان میری اہل بیت میں سے ہے, اور حضرت سعد کے لیے کہہ رہے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں, رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے. اور حضور خوش ہو کے فرمایا جاؤ لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. جرنیل سے ابھی ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جناب سعد بن نبی وقاص نے, اتنے بڑے امپائر کی دھجیاں بکھیڑ دی جناب سعد نے, اتنے بڑے مجاہد. بیمار ہے سلمان فارسی,
رضی اللہ عنہ. اور تیمارداری کے لیے کون گئے ہیں؟ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ. جب حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تو سلمان فارسی رو پڑے. آپ نے فرمایا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ خوشی کی بات ہے، تم رسول اللہ کے پاس جا رہے، ابو بکر سے ملاقات ہوگی، عمر سے ملاقات ہوگی، عثمان سے ملاقات ہوگی، کیوں رہے ہو؟ اور باقی اللہ کے رسول اس حال میں اس دنیا سے گئے، وہ تم سے خوش تھے. تو جناب سلمان کہندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا سی سلمان اپنے گھر دنیا نہیں کٹھی کر، میں اس گل تو رون ڈیاں کہ نہیں دنیا کٹھی کر لئی. جناب سعد کہتے ہیں میں نظر ماری تے گھر وچ کی ہی صرف ایک بالٹی، صرف ایک اینا تقوی کہ انہوں ہوئی کہ اے بھی نہیں سی ہونی چاہیے. جناب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت داؤد طائی آئے، آگے سے کہتی حضور کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا داؤد تو خود زاہد زمانہ ہے، میں تجھے کیا نصیحت. حضرت داؤد طائی کہنے لگے حضور فرزند رسول آپ لازم ہے ہم جیسوں کو نصیحت فرمانا. امام جعفر صادق رو پڑے، فرمایا میں تو خود اس بات سے خوف زدہ ہوں کل میں نانا جان کی بارگاہ میں جاؤں اور نانا جان یہی نہ کہہ دیں جعفر تو نے میری سنتوں کو کیوں چھوڑ دیا. اور اسی انہوں کیڑے رائے پا چھڑے ہیں، اسی انہوں کیڑے رائے پا چھڑے ہیں. داڑھی ایناں دیاں نہیں پھر بھی نہیں ڈردے، سروں ہیں ننگے نے پھر بھی نہیں ڈردے، لال رام دی تمیز نہیں پھر بھی نہیں ڈردے، صلہ رحمی نہیں پھر بھی نہیں ڈردے، قطع تعلقی ہے پھر بھی نہیں ڈردے. وجہ شعر و شاعری ہے جیڑا آندا ہے حضرت آندیاں بکسا شعراں دا پر لے آندا ہے حضرت، اور دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر. او اللہ کے بندوں کو 3 آیتاں قرآن دیاں یاد کر. اسی مدرسے دیاں دالاں بھی کھادیاں، ڈنڈے بھی کھادے، نقیبہ کوئی کورس نہیں، کوئی کورس نہیں نقیب کا. چلو ایک رنگ بن گیا، میں نہیں کہتا بن گیا رنگ. او یار کو 3 آیتاں قرآن دیاں یاد کر لو، جاندیاں کو 10 ہی انہاں سنا چھڑیا کرو، کو 5 انہاں سنا چھڑیا کرو. دے شعر تے شعر، دے شعر تے شعر. اور حضرت یاد رکھنا یہ محفلیں کروانے والے بھی اور محفلوں میں آنے والے بھی، یہ یاد رکھنا کل مالکہ نو جواب دینا جا کے جو مالکہ نے پوچھنا ہے اور یہ کیا رب کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ ایک بلایا، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے 10 بلا لیے. یہ جواب دینے نہیں جا کے میں بھی دینا ہے تو تسی بھی دینا ہے. کرانا لے ہو مجھے بھی پوچھو گی اور تو گنگا شیطان کیوں بنا رہا؟ محفلوں میں ہمارا کلام ہی نہیں تھا. حضور فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. یہ مصباحی کو بھی پوچھو نہیں ہو گنگے شیطان تو کیوں چپ رہا، تو کیوں نہیں بالا؟ تلاوت لی بندہ ایک، قرآن سنان لی بندہ تے بندیاں دے کلام لکھن لی بندے، اور جڑا اللہ دا کلام پڑھن لی بندہ بلایا جاندہ ہے وہ پہلے کیا دیتا جاندہ ہے 15 منٹ توتے جانا. اور پھر حضرت صاحب تاڑے بھی نوے جڑے نوٹ نے وہ بھی قرآن پڑھن والیاں واسطے ہے، تاڑے بھی جڑے نوے نوٹ نے وہ بھی یہ ساری باتیں ہونی ہیں. قرآن ہے نا، حضور فرمائیں گے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، سورہ حشر کی آئے انہوں نے قرآن چھڑیا. قرآن او اللہ دا واسطہ واپس آؤ پتر، لیاؤ ساڑھے سٹیجاں دے جو ٹر گیا ہے درسا، علم لاؤ، علماء لاؤ اپنے سٹیجوں، علم مضبوط کرو، علماء کو مضبوط کرو تاکہ حضرت جدو ہے لوگ جانے کچھ لے کے جانا، کوئی سوچ لے کے جائیں، کوئی فکر لے کے جائیں. قرآن چھڑیا سی درسا موضوع پڑے ہوئے مسجد حضرت صاحب، لوگ ڈاکٹراں کا تکے کھان رہے نے، لوگ لٹیریاں تے ڈاکواں تے جادوگراں تے کالے علم والے کل اپنے پیسے بھی، اپنی عزتاں بھی، اپنی بیٹیاں بھی، اپنی تیاں بھی بہن لٹا بیٹھے سارا کچھ. لیکن اتھے آندا کوئی بھی اسی دس ہی نہیں سکے کیا جگہ کی ہے. اور صاحب کوئی بعض اوق آدمی ہوگا یا خطیب صاحب بعض اوق تھے یا کوئی کمیٹی میں بعض اوق بندہ ہوگا، بڑی دیر بعد حضرت شابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ربائی دیکھی ادھر وہ لکھا تھا دیوار پہ این درگہ ماں درگہ نومی دینی، ایتھے کدی آن اللہ خالی گیا، ایتھے کدی آن اللہ خالی گیا. حضرت صاحب یہ اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے، اس گھر میں صرف ایک دنیا کی بات کرو، 80 سال کی عبادت
اتنا پروٹوکول ہے اس جگہ. سارے ایم این اے، سارے ایم پی اے، سارے بیوروکریٹ سارے مل جائیں، اس گھر کی مٹی کے ایک ذرے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کا گھر ہے یہ. لیکن صاحب انہاں دے بوئیاں دے تسی طواف کردے ہو، ایتھے آندے اللہ اس جگہ دی شان کی درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں. ایتھے آن والا کدی کوئی خالی گیا؟ اس گھر کا اتنا پروٹوکول ہے صاحب. ساڈا تے سارا کچھ لکھیا جا رہا ہے نا، اس دن سارا کچھ کھلے گا. سفیان ثوری اگر نام کا مطلب بولا جائے تو سفیان ٹگے والا، سوری ٹگے والا، سور بیل، سوری بیل والا. حضرت سفیان ثوری کیسے بن گئے؟ کیونکہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. جب اس گھر میں آنا ہے تو اندر آتے ہی بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر سجا پیر رکھنا. اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن کیا ہوا؟ پروٹوکول ٹوٹ گیا. بے توجہی تھی، خیال نہیں تھا. سجا پیر رکھنے دے بجائے کھبا رکھ بیٹھے اندر. بس پھر کھبا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے؟ او سور اٹھ گیا. کی ہویا؟ تینوں ساڈے گھر آن دے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں. لیکن موضوع کتابوں میں لکھا رہ گیا، اسٹیجوں پہ آئے ہی نہیں. اس لیے حضرت لوگ ایتھے نہیں آندے. لوگ میاں صاحب نے کی کیا؟ مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا، تے رہندا ہمیشہ خالی، ایوس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. ایتھے آندہ ہی کوئی نہیں، ایتھے آندہ ہی کوئی. اتنا پروٹوکول ہے حضرت. پہلی گل پھر جڑے آندے نے انہوں نے بھی حضرت کسے کل بہ کے آداب سکھے ہی نہیں ہے کہ ایتھے کیوں ہی آنا ہے. ایتھے ایک فقیر بن کے آنا، کیونکہ حضرت صاحب ہے ہی فقیر. باقی جو کچھ اسی لایا ہے سمجھنے ہیں سب جھوٹ جھوٹ چالی ہے. کہ قرآن نو پوچھو ساڈا حقیقی سٹیٹس کی ہے تو قرآن کی کہندا ہے؟ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. او لوکو تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر. اسی کی ہیں جی؟ اسی کی ہیں گجر بٹ جٹ رائی مہر مغ ایسی لوکاں واسطے. کیونکہ اللہ کہندے نے اسی کادے لئی بنایا ہے تاکہ اس کی ایک دوجے نوں پہچان. باقی اسی کی ہیں کنی دیر پیو دے جدے چلو کوئی شے ہوئے تو چلو پھر بعد چ سوچیے کہ آکڑنا کہ نہیں آکڑنا. شے ہی کوئی جنہ چ سی وہ بھی نہیں آکڑے. ایسے پتر موضوع کتاباں جی لکھے رہ گئے جڑے آ رہے نے. کیونکہ بڑی دیر اس نلائق نکمی نے بھی مصلی پاک کی خدمت بھی کی ہے. 7 سال پھر مرشد ڈیوٹی سی اور بڑی ٹف ڈیوٹی تھی. اذان بھی خود کہنی ہے، عصر عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی. اس لیے وہ ساتھ ہی سنتوں کی نیت کر لینی. تو ابھی جماعت میں کو 5-6 منٹ رہتے تھے میں فارغ ہو جاتا تھا تو مصلی پہ بیٹھ جانا. وہ پھر نا میں نمازیوں کو وہ مسجد میں آتے ہوئے دیکھتا تھا اور میں دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا. مسجد ہی آن ڈے نے بٹن کھولیا ہے اے والا اینج جا رہے. او بھائی یہ چال دے باہر نہیں چال سکتے تو اللہ دے گھر اس چال نہ لاؤ ڈے. یہ اللہ دے گھر آ رہے ہیں. یہ حج کے دن آ رہے ہیں. حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے. ان دے جی ساڑو لوگ نے سارے ہستی ایسی ایک دوسرے. میں نے خوب بچپن میں یہ منظر دیکھا ہے جی کو حج تے چلا ہے پورا محلہ جتھے تک چھڈن جا سکتے نے چھڈن جاندے ہوں سن. پورا پنڈ جتھے تک چھڈن جا سکتے نے لوگ چھڈن اون تے ساڑو تے ہاستی کٹھے ہو گئے سارے. اس لیے ان کو ہی نہیں جاندہ. پہلے لوگوں نے حج تے جانا ایک ایک کل جا کے معافی منگنی بھائی جی کو گل ہو گئی معافی دے اینج ہوں ہے. وہ مالک بن دینار حج کے لیے چلے تو جہاں تک رواج تھا لوگوں کا لوگ گئے چھوڑنے کے لیے. لوگ سمجھن کے جڑیاں سواری نے جو کو سواری حضرت دی ہے اتنے پہنچ کے حضرت نے سارے انہوں نے خبری ملیا فرمایا بھائی ہوں تسی جاؤ اسی نکلیے. تو حضرت انجی ٹور پہ لوگ بڑے حیران ہوئے. وہ لوگوں نے کہا حضرت سواری تے نہیں جانا؟ فرمایا نہیں. حضرت سواری ہے نہیں؟ فرمایا نہیں ہے. حضرت ایڈا اللہ سفر پیدل ہی کرنا ہے؟ فرمایا ہاں. یہ حضرت وجہ فرمانے لگے یہ تو بتاؤ
اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں صلح کے لیے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ فرمایا بھائی مالک منان چلے ہیں ایسلی ٹور کے جاؤ ہوں کسی نو ہے ہی نہیں سی اللہ کار آ رہے ہیں اسی مجرم ہاں اسی گناہ گار ہاں سوچیں چھن گئی ہیں حضرت ہم سے بٹن کھلے نے کوئی بٹ صاحب نے کوئی چودھری صاحب نے کوئی میاں صاحب نے کوئی مہر صاحب نے کوئی صاحب صوب نہیں ہوئے صاحب ہوئی ہے صاحب کوئی میاں صاحب کہتے ہیں جس نے اونچا نام رکھایا جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا او نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گاڑیا نیواں میرے لیے بھی دعا کرو اللہ تسنو تو بچائے اللہ دکھاوے اس لیے جدو حضرت صاحب ایتھے آنا ہے فقیر بن کے فقیر بن کے آؤ تے بادشاہ بن کے واپس جاؤ کیونکہ این درگہ ماں درگہ نو این درگہ ماں درگہ نو یہ حضرت جنید آخری بات اور بات ختم پھر عشاء پڑھتے ہیں حضرت آخری بات حضرت جنید فرماتے میرے دور میں کوئی قتل ہو گیا بغداد شریف میں 20 بندے پھاڑ لے گئے اب تو حضرت ہم میں ہزار ہا فرق ہے نا کوئی بندہ کسی سے نہیں ملتا اگر داڑھی والے بھی ہیں تو سٹائل وکھرے ہیں بڑی چھوٹی ٹھیک ہے جی اگر پگ والے ہیں تو باندھنے کا سٹائل وکھرا کپڑا وکھرا اگر کپڑوں کی بات کریں تو وہ بھی وکھرے وکھرے ایک بلو میں سے پتہ نہیں کتنے بلو ہیں ایک وائٹ میں سے پتہ نہیں کتنے وائٹ ہیں وہ تو سارے ایک ہو جائی لگتے داڑیاں سارے اندیاں پگاں سارے بڑھتے سن 5-6 کپڑے دے رنگ سے وہ جس بندے نے قتل کر کے قاتل کو بھاگتے دیکھا نا جب پولیس والے اس کو لے کے نکلے انہوں جڑا اونجدہ لگا انہوں نے کہا بھی اونجدہ 20 بندے پھڑ لے اور ان میں سے ایک پکڑا گیا جو اس وقت بغداد میں سے گزر رہا تھا پولیس والے انہوں نے لے کے پھڑ کے اب رات تک وہ جو 19 تھے بغداد شریف والے کسی کا مہتی سوارشی جاننے والا آیا لے گیا وہ کلا ہی رہ گیا تو کسی پیتی گل بہن والا سی انہیں سر رکھیا سجدے تے اللہ پاک دی بارگاہ چرز کردا ہے رب کریم تیری شان عالم الغیب والشہادہ اور تو جاننا ہے کہ میں قتل کیتا نہیں میں تو مسافر ہاں پڑھ لیا گیا اور جڑے 19 ٹر گئے ہو سکتا ہے کو قاتل ہوئے کسی دا جانو میتی سفارشی زامن آیا لے گیا اللہ پاک میرا تے اتھے کوئی جاننا والا نہیں ہے کیسے مینوں کسی نے نہیں لین آنا تے میرا میتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا زامن بھی تو میرا جانن والا بھی تو ایسا کدی اس لیول تے آؤ تے صحیح کی ایسی پیسیاں واسطے چبلاں پہ مارتے رہنے ہیں وہ یار ہے تے اللہ نے میرا دل نہیں کردا میں مکیش امبانی یا حضور دی مسجد یا حضور دیاں محفلاں چ دا نام لواں تانوں سکھان واسطے لینا کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں فرعون نمرود حامان شداد ہاں جی دیکھو نا حضرت اللہ نے انہوں کنے دے چھڑے ہے کیڑی شے ہے تے اللہ نے انہوں نے نہیں دیتے بل گیٹس دنیا کا 5واں امیر ترین شخص ہے مالکا نے انہیں دے چھڑے کینیڈا والے نوں دے چھڑے یو کے والے نوں دے چھڑے اے سب کیڑی شے ہے وہ چلے ہو تھوڑا پیراں تے پار پاؤ ساڈے لیے تے اللہ نے اور بڑا کچھ رکھے ہے محمدی عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے محمدیاں واسطے پتر اور تھوڑا جا پیراں تے پار پا نماز نہ چھڑ حلال اللہ نے بہت کچھ بچے رکھے ہے ساڈے وہ تے پتر پیسے یہ پیسے وہی ہوندے تے اپنے نہ مننے والے دیندا کوئی ہے بھی شاید پیراں تے پار پاؤ منگو پیسے میں خود مانگتا ہوں پتر یہ پیسہ اس وقت کی ضرورت ہے بچے لیکن پاک پیسے جدو بھی دعا کرنی ہے دعا یا اللہ ابراہیم ہی پیسے دے یا اللہ صدیق اکبر دے پیسے ہیں جو پیسے دے جڑے دین دے کام مان حضرت عثمان غنی دی دولت چ حصہ دے حضرت امام حسن پاک دی دولت چ حصہ دے حضور غوث پاک دی دولت چ حصہ دے ہیں جی وہ سر سجدے چ رکھ کے تے روئی آئے بار بار پھر درہرہ من جوش میں آئے کیسے ہو سکتا ہے کہیں اپنے اللہ نو پکارے اور اللہ دی پکار نہ سنے
دریا رامن جوش میں آیا. ہارون الرشید کا دور تھا. ہارون اپنے شاہی پلنگ تے ستا ہے. پلنگ ہلیا. ہارون مارے خوف دے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا. لیکن اٹھیا تو کچھ نہیں. لیکن کنے آواز پہندی غیب تو آواز آئی, بندے آ تو مٹھی نیندر دے مزے لین دے. ساڈا بندہ رو رو کے سانو واجاں پیا ماردا. جا جا کے ریا کرو. ہارون نے نہ پگ پائی نہ جتی پائی. کون ہوئے گا کنا کلا دا خاص ہوئے گا. گیا جا کے ساری جیل دی تلاشی لئی, لیکن کوئی اس طرح دا بندہ نہیں ملیا جنہوں ویکھ کے لگے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا خاص ہے. سارے چور ہوتے. پھر ویکھی دوبارہ, پھر نہیں ملیا. پھر ویکھی, پھر نہیں ملیا. بڑا پریشان ہویا. بھیجیا بھی گیا ہے, بندہ لبھن ہی کوئی نہیں رہا, کیونکہ اس سائڈ پہ لے جایا نہیں گیا. پولیس والے نے سمجھا کہ شاید 20 ٹر گئے. بڑا پتہ نہیں سی ایک اندر ہی ہے. وہ ہارون ٹہلتا ٹہلتا جب خود اس طرف گیا تو کنے آواز پئی, میرا مہتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جانن والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا ہے دی وجہ نہ اٹھایا ہے. بوا کھلایا, سجدے تو چوک کے سینے تے لایا, نہ لایا. نال کہنے لگا بڑا ہی ڈاڈا ہے, ستا بادشاہ ٹھوا لے. بڑا ڈاڈا ہے, ستا بادشاہ ٹھوا لے, بڑا ہی ڈاڈا ہے. نال پڑیا ہاتھ تے مل لے گیا کہ بھئی ہوں سو جا, فجر چ ملاقات کریں گے. فجر کٹھی پڑھی, پڑھ کے اپنے وزیر نو بلایا, کیا جاؤ نو تو آؤ, سونے کپڑے پاؤ, میرے دربار لے کے آؤ, تے دوجا اج پورے بغداد چلان کرواؤ. آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. اپنے اللہ والے پاس سے آئیے, اپنے اللہ والا ہو, حضور دی طرف آ. اور ایتھوں مدرسہ, صرف ایتھوں گل بن. اقرار باللسان تے ہے وے, لیکن وتصدیق بالقلب. ایتھے ادھر آؤ, ایدہ پوچھو, اللہ نہ پوچھو. حضور پیسے جڑے آنے نہیں آنے, کوئی نہیں روک سکتا. اللہ دی رضا, اللہ دے فیصلے تے اللہ والے پاس. اپنے بچیاں دی اللہ والے نہیں آؤ گے تو میں اینڈ گل دا جانا واپس. اللہ حضرت صاحب بچہ بیٹھا دا ہے, میرا بھی ایڈا ہی بچہ ہے. اللہ نے کیا دے نال پیار کرنا ہے, لیکن پتہ کی کیا سی نال, یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. پر میں انج دا پیار نہیں کرنا کیا پیار ساڑھے تو دور کر چھڑے تا میں پتر لویا کلوز دا رشتہ. لا تلہکم اموالکم واولادکم, انج دا پیار نہیں کرنا کہ سانو پل جا. اینا لولی آکھیا, لیکن اسی کی کیتا سی وہی کیتا. اسی اینا نالی پیار پا بیٹھے, انہوں پل گئے. حالا دے نال پیار کرنا ہے تو کنا کرنا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. شدید چھڑو, چپ لیے دس اپنے اللہ. ادھر جی نہیں آواں گے, اللہ دا پیار اینا نو دے چھڑیا, اللہ تے اللہ دے رسول دا ٹائم اینا نو دے چھڑیا. میں بس اینڈ کرن لگا, بیٹا پیسے نہیں پھینک, آپ بیٹھ جاؤ, آپ بس بات سنو. ادھر جی یاد رکھیو, ایک ویلا آنا ہے, پاویں جڈے مردی سکے نے, انہوں نے سانو کبرے چھڑ کے تر جانا. اس گھر جا کے ہے نہیں کہ رونا ہے, کو مہینہ انہوں نے کھانا پینا نہیں ہے. سب تبن تو ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا, میرے سکیاں نے بہ کے چول کھاندے ہونے. گل غلط نہیں کی تھی. میرے سکیاں نے بہ کے, میں کسی نے بھی یاد ہونا 1 گھنٹے بعد میں سارے جنے بھول جا چول کھاندے ہونے. بوٹیاں دی ونڈ پیندی ہونی, بوٹی انہوں نہیں دینی تھی. بوٹی 1 گھنٹے بعد میں قبر چ کلم کر, منکر نکیر نے آنا ہے, ٹھا کے بٹھا لینا ہے. پھر گل اتھے یا کھلونی ہے کہ مر ربو کا, تیرا رب ساری عمر یاد نہیں کیتا, ٹائم ہی نہیں سی ہے وہ میں. پتر تی بڈی ساس سورا بہنوئی سالہ پنوجا یار دوست خالہ پھپھو مامی تائی, وہ سارے چول کھان ڈے, وہ سارے. تو میں
مر ربو کا، تیرا رب آج جواب یاد کریے، جو فرشتے پوچھن فٹ اگوں کہیے ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ، اے نوئے پہ منہ ویکھیے دگوں آکھیے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہاہو لادری مینوں کسی نے نہیں پوچھنا پتر تیری برادری کیڑی ہے، تیرے بچے کنے نے، فیصل آباد رہنا کہ سیالکوٹ رہنا سا، گڈی کیڑی سی تیرے، کسی نے نہیں پوچھنا کی یہ مر ربو ماں دین کا، تیرا دین کیڑا، پھر جے تے چنگا ہوئے گا تے حضور خود تشریف لے آن گے، نہیں تو جس طرح بھی ہوئے حجاب اٹھن جو بھی ہوئے پھر سوال ہونا ہے ماں کنت تقول، کی کہنا ہے مزہ صاحب ہے وہ اتھے پھر اسی اگوں عرض کریے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان پڑھو جی، نماز پڑھی۔ مصطفیٰ